اور ہیں جی، اور رمار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ 2 نمبر فیصل آباد کو لائن پر لکھا، جو اس کو پیدا کرنے والے اس کے ماں باپ نے، اس شہر کے مائی باپ نے جو نام دیا تھا، جن لوگوں نے اس کا نام جیمز لوئل کے نام پہ رکھا تھا، جس نے بڑی محبتوں سے ایک اور ہوتا تھا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، گورا، اس کے کتنے احسان ہیں، کن موسموں میں یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نگرانیاں کرتے رہے، دیانتداری سے اپنی تنخواہیں دے دے کے جناب کلب بناتے رہے. ان لوگوں کا یار یہ احسان فراموشی تھی. بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے لال پور لکھا ہے. فیصل آباد کا لفظ دیکھ کے مجھے الجھن ہوتی ہے. تو مار صاحب لکھتے ہیں جی، صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ مذاکرات کے لیے کسی سے بات کرنا چاہیں گے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے سیاستدانوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن مجرموں سے بات نہیں کروں گا. جبکہ ملک کی سیاست ہی زرداری اور شریف خاندان کے گرد گھوم رہی ہے. تو سر آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایسا کوئی سیاستدان موجود ہے جو عمران خان کے معیار پہ پورا اتر کے ان سے بات چیت کر سکے؟ I'm sorry عمران خان، مین اسٹریم پالیٹیشین کوئی نہیں ہے. ان ساری جماعتوں میں اچھے لوگ ہیں. یہ میں نے ریسنٹلی اس بات کی وضاحت کرنی شروع کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں سارے فرشتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی میں بڑا اچھا بندہ ہے. منظور صاحب ہیں، یہ ہمارے قائرہ صاحب ہیں، میرے تو ایک حوالے سے بھائیوں کی طرح ہیں. رضا ربانی ہیں، انکل عطا ربانی کے بیٹے، میرے والد کے بہت قریبی دوست تھے. وہ قائد اعظم کے پہلے اے ڈی سی تھے. وہ اور بڑے میں نام بھول رہا ہوں گا اس وقت. اچھا، اسی طرح بہت عمدہ لوگ ہیں. میں وہ کہہ بھی چکا ہوں پہلے 2-3 دن پہلے. وہ یہ نہیں، لیکن مین اسٹریم لیڈرز ہیں، یہ تو واقعی اس قابل نہیں ہے. اس کی وجہ جس دن تحریک انصاف نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ایک بات طے ہے کہ انہوں نے ان کو ریکگنائز کر لیا. اگر انہوں نے ان کو بطور پولیٹیشین ریکگنائز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے تحریک انصاف کا جواز ختم ہو گیا. ختم. پرانی اگر کوئی ٹیپیں شیپیں مل جائیں تو نکال کے فوٹیج دیکھیں آپ. آئی یوز ٹو رائٹ، ایک کرپشن کنگ ہے، ایک کرپشن کوئین. یہ آغاز ہے عمران خان.